بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين فما لهم عن التذكرة معرضين كأنهم حمر مستنفرة فرت من قسورة بل يريد كل امرئ منهم أن يؤتى صحفا منشرة كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة. میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان نہایت مہربان ہے. کلا والقمر خبردار قسم ہے چاند اور رات کی جب وہ منہ پھیر کر جانے لگے اور صبح کی جب اس کا اجالا پھیل جائے کہ یہ بڑی بڑی باتوں میں سے ایک ہے جو تمام انسانوں کو خبردار کر رہی ہے. تم میں سے ہر اس شخص کو جو آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا چاہے ہر شخص اپنے کرتوت کی وجہ سے گروی رکھا ہوا ہے سوائے دائیں ہاتھ والوں کے کہ وہ جنتوں میں ہوں گے. وہ پوچھ رہے ہوں گے مجرموں کے بارے میں کہ تمہیں کس چیز نے دوزخ میں داخل کر دیا. وہ کہیں گے کہ ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے اور جو لوگ بیہودہ باتوں میں گھستے ہم بھی ان کے ساتھ گھس جایا کرتے تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ اور ہم روز جزا کو جھوٹ قرار دیتے تھے یعنی قیامت کا انکار کرتے تھے یہاں تک کہ وہ یقینی بات ہمارے پاس آ ہی گئی. چنانچہ سفارش کرنے والوں کی سفارش ایسے لوگوں کے کام نہیں آئے گی. اب ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ نصیحت کی بات سے منہ موڑے ہوئے ہیں جس طرح وہ جنگلی گدھے ہوں جو کسی شیر سے بھاگ پڑے ہوں. بلکہ ان میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس سے کھلے ہوئے صحیفے پکڑا دیے جائیں. ہرگز نہیں. بات اصل میں یہ ہے کہ ان کو آخرت کا خوف ہی نہیں ہے. ہرگز نہیں. یہ قرآن ایک نصیحت ہے. اب جو چاہے اس سے نصیحت حاصل کر لے اور یہ لوگ نصیحت حاصل کریں گے نہیں الا یہ کہ اللہ ہی ایسا چاہے. وہی اس بات کا حل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور وہی اس کا حل ہے کہ لوگوں کی مغفرت کرے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہماری سورہ مدثر کی تفسیر چل رہی ہے. پہلے رکوع میں جو باتیں بیان کی گئی. آواز آ رہی؟
پہلے رکوع میں جو باتیں ذکر کی گئی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کے بالکل شروع کے دور میں جو واقعہ پیش آیا اور حضرت جبرائیل کی زیارت ہوئی اور آپ گھر جا کر گھبراہٹ کے مارے کمبل اوڑھ کر لیٹ گئے، تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ اٹھیے اور دعوت کا کام کیجیے، اور شروع میں کچھ 5-6 احکام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے گئے، جن میں سے یہ تھا کہ دعوت کے کام میں کوئی بھی طبیعت کے خلاف حالات بنے تو جمے رہی، اور داعی کو ایسے حالات ہمیشہ پیش آتے ہیں جو اس کی طبیعت کے موافق نہیں ہوتے ہیں تو اس کو اس میں جمنا چاہیے۔ مخالف ہوتے ہیں، راستے میں روڑا ڈالتے ہیں، لیکن گھبرانا نہیں چاہیے، اللہ کی ذات پر یقین رکھنا چاہیے۔ پھر ایسے ہی ایک کافر کا حال قرآن نے سنایا، اس کا نام ولید ابن مغیرہ ابن شعبہ تھا، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت کھل کر دشمنی رکھتا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس پر جو انعامات کیے، اللہ نے وہ انعامات گنائے، انہوں نے اس کو مال دیا ہے، سامنے رہنے والی اولادیں دی ہے، پھر بھی یہ چاہتا ہے کہ جب ہمارے نبی اس سے کہتے ہیں ایمان لے آئے تو کہتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر جنت ہوگی تو وہ بھی مجھے ملے گی، تو اللہ کہہ رہے ہیں ایسا ہرگز ہونے والا نہیں۔ اس کے بعد جو ہے اس کے اوپر پکڑ آئی، اس کی مال دولت شہرت سب ختم ہو گئی، اور پھر آگے اللہ نے اس کے لیے وعید بیان کی تھی کہ آخرت میں ہم اس کو سقر نام کے پہاڑ پہ چڑھائیں گے، تو 70 سال تک جہنم میں سیدھی چڑھائی ہوگی، چڑھے گا پھر پھینکیں گے، پھر چڑھائیں گے پھر پھینکیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا تذکرہ شروع ہوا کہ جہنم جو ہے کسی کو چھوڑنے والی نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی آدمی جہنم میں جائے اور پھر جلے نہیں، بلکہ وہ تو جلا کر بالکل جو ہے پوری باڈی کا خلیہ چینج کر دے گی، لواحۃ للبشر، اور جب چمڑی جلے گی اللہ دوسری چمڑی اس پر چڑھائیں گے۔ اور اللہ نے وہ بات فرمائی تھی کہ اس پر ہم نے 19 فرشتے رکھے ہیں، اور یہ 19 کی تعداد اس لیے رکھی ہے تاکہ کافر گمراہ ہوئے، یہ قرآن کا مذاق اڑاتے ہیں، آخرت کا مذاق اڑاتے ہیں تو اور اڑاتے ہیں، اور جو عقل مند ہوں گے وہ سمجھ جائیں گے کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ اب اس کے بارے میں اللہ آگے بات چلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں کلا والقمر واللیل اذ ادبر والصبح اذا اسفر انہا لإحدی الکبر، کہ ہم جو جہنم سنا رہے ہیں یہ کوئی نارمل چیز نہیں ہے۔ اوپر تھا نذیرا للبشر، یہی نیچے کہ یہ بہت ہولناک چیزیں ہیں جو انسان کو اس کائنات کے نظام میں پیش آنے والی ان میں سے ایک بہت ہولناک، جس کو آدمی امیزنگ بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا کہ کیسا ہو سکتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ان میں سے ایک ہے، کون؟ جہنم، جس کو ہم سنا رہے ہیں۔ اور چونکہ یہ کہاں پیش آئے گی؟ آخرت میں پیش آئے گی، تو اللہ کچھ چیزوں کی قسمیں کھا کر کہہ رہے ہیں کہ جہنم برحق ہے، سچی ہے، کوئی نارمل چیز نہیں ہے، یہ جب پیش آئے گی تب پتہ لگے گا کہ یہ چیز کیا تھی۔ بس دنیا میں تو ہم اس کے حالات سنا رہے ہیں نذیرا للبشر، تاکہ آدمی ڈرے اور اپنی زندگی کا جائزہ لے، انالائز کرے کہ میں کون سے راستے پہ جا رہا ہوں، جنت والے پہ یا جہنم والے پہ۔ اس بات کو بتلانے کے لیے اللہ نے قسم کھائی ہے والقمر، چاند کی، دوسری قسم کھائی ہے رات کی، جب وہ جانے لگے اور جیسے صبح کا وقت ہوتا ہے نا اس کی قسم کھائی کہ رات بالکل اینڈنگ میں ہے، جا رہی ہے اور بالکل صبح ہو رہی ہے، ان دو وقتوں کی قسم کھائی۔ اور میں نے آپ کو بتایا تھا کہ قرآن جب کوئی بات کی قسم کھاتا ہے نا تو ٹاپک سے وہ میچ ہوتا ہے، یعنی کہ اس میں دنیا کے اس نظام میں غور کرو گے تو جو ٹاپک ہم بتلا رہے ہوں تم کو سمجھ میں آ جائے گا، یہ مطلب ہوتا ہے۔ اللہ کہہ رہے ہیں کہ قیامت میں آپ کو جہنم سے واسطہ پڑے گا، اب قیامت آئے گی یا نہیں آئے گی، تو اللہ کہہ رہے ہیں چاند کے نظام میں غور کرو، پتہ لگے گا آئے گی یا نہیں آئے گی۔ چاند کا نظام کیسا ہے؟ یہ شروع میں بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے اور پھر واپس کیا ہو جاتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ کہہ رہے ہیں دنیا اپنی طاقت کے ساتھ، جی اپنی قوت کے ساتھ، اپنی نعمتوں کے ساتھ بڑھتی 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 رہے گی، لیکن ایک دن آئے گا کہ کیا ہو جائے گی؟ ختم ہو جائے گی، گھٹتی جائے گی اور ختم ہو جائے گی۔ اسی طرح انسان ہے، اس کی باڈی کی طاقت بچپن سے دیکھو تو دھیرے دھیرے جیسے جیسے آگے بڑھتا ہے کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے، لیکن واپس پھر ختم ہو جاتی ہے اور اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا کی لائف ہمیشہ نہیں ہے، دنیا کی طاقت ہمیشہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح آخرت، یہ دنیا بھی ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بعد میں کیا آئے گی؟ آخرت آئے گی۔ دوسرا جوڑی کا قانون، جوڑی کا قانون یہ ہے کہ میں نے بتایا کہ دو جوڑی مل کر ایک مقصد کو پورا کرتی ہے، دو چپل ملیں گے تب چلنے کا مقصد پورا ہوگا، یہ جوڑی کا قانون ہے جس کو قرآن ہر جگہ لاگو کرتا ہے۔ اس سے پہلے سورہ یاسین کی تفسیر میں نے کہا تھا سبحان الذی خلق الازواج
كلها مما تنبت الارض ومن انفسهم ومما لا يعلمون کہ اللہ کی ذات پاک ہے جس نے ہر چیز میں کیا بنائی ہے؟ جوڑی بنائی ہے. خود جوڑی سے پاک ہے لیکن ہر چیز کی کیا بنائی ہے؟ جوڑی بنائی ہے. تو اس میں چاند کا تذکرہ یہاں کیا کہ چاند کی جوڑی ہے کس کے ساتھ؟ سورج کے ساتھ. رات کا تذکرہ کیا اس کی جوڑی ہے کس کے ساتھ؟ صبح کے ساتھ. تو اللہ پوچھ رہے ہیں کہ لاجک کا تقاضا یہ ہے کہ جب دنیا ہے تو اس کی بھی کیا ہونی چاہیے؟ جوڑی ہونی چاہیے. اور وہ جوڑی ہے کیا؟ آخرت. جیسے رات کے بعد دن کا آنا یقینی ہے، جیسے اس نظام میں، اس کائنات کے سسٹم میں چاند کے ساتھ سورج کا ہونا ضروری ہے، اسی طرح کیا چیز اس دنیا کے ساتھ آخرت کا ہونا ضروری ہے، تاکہ ایک مقصد پورا ہو. اور وہ مقصد ہے لوگوں کو ان کے اچھے اور برے اعمال کا کیا دیا جائے؟ بدلہ دیا جائے. تو یہ جوڑی کا سسٹم ہے جس کو قرآن ساتھ میں لے کر لوگوں کو سمجھاتا ہے کہ قیامت آنے والی ہے، اس کو اگنور کرنا نہیں چاہیے. اسی طرح اور بات سمجھاتا ہے قرآن کہ چاند کے نظام میں غور کرو گے تو ایک بات اور سمجھ میں آئے گی. چاند کی روشنی اپنی خود کی نہیں ہوتی، کس کی ہوتی؟ سورج کی ہوتی ہے. سورج سے جو ہے وہ اپنی روشنی لیتا ہے، وہ پوری کائنات کو روشن کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح آخرت میں آخرت کا وجود اصل نہیں ہے، دنیا کا وجود اصل ہے. یہاں کا اثر وہاں پڑتا ہے. مطلب جیسے اعمال یہاں کرو گے ویسا وہاں جا کر بھگتنا پڑے گا. یہی وجہ کہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت ایک چٹیل میدان ہے. کیسا میدان ہے؟ چٹیل میدان ہے. جو جتنی مرتبہ تسبیح پڑھتا ہے وہاں کیا لگ جاتے ہیں؟ درخت لگ جاتے ہیں. اسی طرح جو ہے ہم اس دنیا میں جو اعمال کریں گے اچھے، ان اچھے اعمال کا ہمیں وہاں بدلہ ملے گا. جو برے اعمال کریں گے وہی سزائیں بن کر قیامت کے دن ہمارے سامنے آ جائے گی. چنانچہ بہت سے ایسے اعمال زکوٰۃ ادا نہیں کرتے ہیں، وہی سونا اور چاندی قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کر کے کہا جائے گا کہ یہ ہے سونا اور چاندی. اس کو سانپ میں کنورٹ کر کے جو ہے داغوایا جائے گا اور کہا جائے گا یہ ہے جس کو تو جمع کر کے رکھا تھا، لے رکھ لے اس کو، کھا لے اس کو. تو یہ بہت سارا نظام ہے. اللہ اس کے ذریعے اپنے بندوں کو سمجھاتے ہیں کہ آخرت اگنور کرنے کی چیز نہیں ہے، شک میں پڑنے کی چیز نہیں ہے. جیسے کوئی آدمی رات کو دیکھ کر دن کو نہیں بھول جاتا ہے، اس طرح دنیا کو دیکھ کر آخرت کو نہیں بھولنا چاہیے. یقین رکھیے رات کتنی بھی اندھیری ہو صبح روشن ہو کر رہے گی. یقین رکھیے آپ کی دنیا کتنی بھی آباد ہو ایک دن کیا ہو جاؤ گے؟ مر جاؤ گے، ختم ہو جاؤ گے اور اللہ کے سامنے پیش ہونا پڑے گا. اس لیے جو ہے قرآن یہ اپنی باتیں سناتا ہے. وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ کہ جہنم بہت بڑی ہولناک جو چیزیں ہیں ان میں سے ایک ہے. اور کس لیے ہے؟ نذیرا للبشر، انسانوں کو ڈرانے کے لیے. اب کس کے لیے کریں؟ لمن شاء منکم ان یتقدم او یتأخر. بہت شان بے نیازی کے ساتھ بالکل اللہ کہہ رہے ہیں تم میں سے جو چاہے جنت کی طرف آگے بڑھے اور جو چاہے الٹے پیر واپس آ جائے. تم میں سے ہر ایک کے لیے. مطلب یہ ہے کہ ہماری ذمہ داری کہنا ہے، ہماری ذمہ داری بتانا ہے، اور ہم نے بتا دیا تمہیں. اب تم میں سے جو آدمی دیکھے، غور کرے کہ میری زندگی جنت والے اعمال والی ہے یا نہیں ہے جی. اور اگر جہنم والی ہے تو وہ یو ٹرن لے. قرآن کی آیتیں، جہنم کے مضمون اور جہنم کے حالات اس کی زندگی میں گیم چینجر بننے چاہیے. اس کو لگنا چاہیے کہ یہ وہ عذاب ہے جس کو میں برداشت نہیں کر سکتا، یہ وہ تکلیفیں ہیں جس کو میری باڈی برداشت نہیں کر پائے گی. اور پھر اس کے بعد اس کو کیا کرنا چاہیے؟ ان یتقدم، گناہوں کے راستے سے ہٹ کر یتقدم، جنت والے راستے کی یعنی قدم بڑھائے اور اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ دوستی بڑھائے. قرآن دوسری جگہ بھی کہتا ہے انا انذرناکم عذابا قریبا، ہم نے بہت قریب آنے والے عذاب سے تم کو ڈرا دیا ہے. فمن شاء اتخذ الی ربہ سبیلا، تم میں سے جو آدمی چاہے کیا کر لے؟ اللہ کے یہاں اپنا راستہ بنا لے. مطلب یہ ہے کہ نیک اعمال کر کے اپنی آخرت سنوارے. اللہ ہماری حفاظت فرمائے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے. قرآن یہ کہتا ہے کل نفس بما کسبت رہینۃ، کہ لوگ جو اعمال کر رہے ہیں ان اعمال کی وجہ سے وہ رہن رکھے ہوئے ہیں. رہن رکھنا، جب رہن ہماری شریعت کی ایک ٹرم ہے. کوئی آدمی کسی سے قرضہ لیتا ہے تو سامنے والا کہتا ہے کہ کیا گارنٹی پہنچا دے گا. تو وہ ایک چیز جو ہے یقین دلانے کے لیے رکھتا ہے کہ یہ میری گاڑی کی چابی رکھو، ٹائم پر میں نہ دوں تو یہ بیچ کر نکال لیو اپنا قرضہ. یہ ہے رہن. اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہر کافر، خاص طور سے کافر کی، ہر کافر کی گردن جو ہے نا رہن رکھی ہوئی اللہ کے یہاں. یا تو وہ ہدایت اختیار کر کے، اسلام اختیار کر کے اللہ اور اس کے بندوں کے جو حق ہے اس کو ادا کر دے اور اس قرضے سے باہر آ جائے.
یا تو پھر جہنم کے لیے تیار ہو جائے، اس کا پورا وجود جہنم میں جلایا جائے گا اور بخشا نہیں جائے گا۔ یہ سیدھی بات ہے۔ تو کافر کا پورا وجود رہن رکھا ہوا ہے، اور اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ حق کو پہچانے، اسلام قبول کرے، اور اسلام قبول کر کے اللہ کے اور اس کے بندوں کے جو حق اس کے ذمہ اللہ نے لگائے وہ کیا کر لیں، ادا کر لیں۔ اگر نہیں کیے تو آخرت میں جہنم میں جانا پڑے گا۔ کون نہیں جائے گا جہنم میں؟ کہہ رہے ہیں اللہ اصحاب الیمین، ایمان والے لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں کیا دیا جائے گا، نامہ اعمال دیا جائے گا، یہ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اور یہ کوئی گھرے ہوئے نہیں ہے، فی جنات، یہ تو بڑے بڑے باغات میں ہوں گے۔ ایک آخری درجے کا جنتی جس کے پاس رائے کے دانے کے برابر ایمان ہوگا، اور جس کے ایمان کے بارے میں اللہ کی ذات کے سوا کسی کو نہیں پتہ کہ یہ مسلمان ہے۔ نبیوں کو، ولیوں کو، سب کو سفارش کے لیے بھیجا جائے گا، اور سب کنفرم کر دیں گے اب کوئی ایمان والا بچا نہیں ہے۔ پھر اللہ کہیں گے اب میری باری، اب میں نکالتا ہوں لوگوں کو جن کا ایمان صرف مجھے پتہ ہے۔ ایسوں میں جو سب کا آخری درجے کا ایمان والا ہوگا، اس کو اللہ تعالیٰ اس دنیا سے 10 گنا بڑی جنت عطا کرے، اور خود اس کو اپنی ذات پر یقین نہیں آئے گا۔ یہ قصہ سناتے ہوئے حضور مسکرایا کہ وہ جنتی یہ کہے گا جہنم سے نکلنے کے بعد کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، یعنی جب اللہ فرمائیں گے کہ میں تجھے بھیج دوں دنیا سے 10 گنا بڑی جنت میں، تو وہ اس وقت پوچھے گا کہ اللہ آپ مجھ سے مذاق کر رہے ہیں؟ اللہ کہیں گے میں مذاق نہیں کر رہا، میں تیرے ایمان کے صلے میں تجھے جنت میں پہنچایا۔ یہ ایمان بہت بڑی نعمت، بہت بڑی نعمت ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ فی جنات یتساءلون، یہ جنت میں جا کے کیا کریں گے؟ کہہ رہے ہیں یہ پوچھیں گے عن المجرمین، کس کے بارے میں؟ مجرموں کے بارے میں۔ اب یہ مجرمین مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ مجرمین کافر بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے آگے جو چیزیں آ رہی ہیں نا بہت ڈرنے کی۔ کیا پوچھیں گے کہ یار وہ لوگ بہت عقل مند بن کے گھومتے تھے نا دنیا میں، بہت لاجک کی باتیں کرتے ہیں کہاں وہ لوگ؟ پھر پتہ لگے گا کہ وہ جنت میں پہنچے نہیں ہیں۔ تو پھر جو ہے وہ آخرت کا نظام ہوگا، یہاں بیٹھ کر آدمی کیا کر لیتا ہے، دور تک ویڈیو کالنگ کر لیتا ہے، تو اللہ کا یہاں آخرت کا کیا نظام ہے وہ سب سے الگ ہے۔ تو جنت میں بیٹھے بیٹھے ہوئے جہنم میں ان سے پوچھیں گے عن المجرمین ما سلککم فی سقر، تم کو دوزخ میں کون سی چیز لے کر چلے گئے؟ تم تو بہت عقل مند لگتے تھے دنیا میں، تمہاری باتوں سے تو نہیں لگتا تھا کہ اتنا گھاٹے کا سودا کرو گے۔ تو وہ جواب دیں گے 4 چیزیں۔ قالوا لم نک من المصلین، ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے، تو کہتے ہیں نا نماز نہیں پڑھتے تھے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے۔ غریب کو کھانا کھلانے کا مطلب ہے مال میں اللہ نے جتنے حق رکھے ہیں ان سب حق کو ادا نہیں کرتے تھے۔ زکوٰۃ ہم سے ادا نہیں ہوتی تھی، صدقہ فطر ہم سے ادا نہیں ہوتا تھا، قربانی کرنا جان پر بوجھ پڑتا تھا، اور بھی جو دوسرے ان فی المال حق سوی الزکوٰۃ، حضور نے فرمایا کہ مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی اللہ نے حق رکھے ہیں، تو وہ جو غریبوں کے حق تھے وہ ہم ادا نہیں کرتے تھے۔ اور یہ قرآن کی عادت ہے، احادیث میں بھی قرآن پورے ایک سیکٹر کی ایک عبادت کو لے کر کامن بات بتاتا ہے، جیسے کہ یہاں 2 عبادت لے لی، ایک بدن کی باڈی کی جو عبادت ہے یعنی نماز، اور دوسرا مال کے سیکٹر میں جتنی عبادت آتی ہے ان میں سے ایک لے لیا کہ غریب کو کھانا کھلانا۔ پرٹیکولر یہ چیزیں مراد نہیں ہوتی، مطلب یہ ہے کہ بدن سے جو عبادتیں کرنی چاہیے تھی وہ بھی ہم نہیں کرتے تھے، مال میں اللہ نے جو حق رکھے تھے وہ حق بھی ادا ہم نہیں کرتے تھے۔ 2 بات۔ تیسری بات وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، اور ہم گھسنے والوں میں گھسا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے بیکار کے کاموں میں لگے رہتے تھے۔ کس کے کاموں میں؟ بیکار کے۔ اور یہاں جس بیک گراؤنڈ میں یہ یوز ہوا ہے وہ خاص طور سے اسلام کے بارے میں، کہ اسلام کی تعلیمات، اسلام کے احکام اور اسلام کی جو چیزیں ان سب میں لاجک کو گھساتے تھے، کہتے ایسا نہیں ہو سکتا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ ایسا کیوں ہے، اعتراض کرتے تھے، اپنی عقل پر پرکھ کر کہتے تھے کہ اسلام میں یہ ہونا چاہیے اور یہ نہیں ہونا چاہیے۔ دماغ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اس لیے جب حضور کے سامنے وہ آیت نازل ہوئی تھی، اس کو یاد کرو، میں نے کہا تھا للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اس میں نے کہا تھا کہ صحابہ حضور کے پاس گئے تھے اور یہ کہا تھا کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے کہ جو دل تمہارے دل میں آ جائے گا اس کے بارے میں ہم تمہاری پکڑ کریں گے۔ تو بہت سارے خیالات تو ہمارے اختیار میں ہوتے نہیں ہیں، وہ تو ان کنٹرول ہے اور آ جاتے اور چلے جاتے ہیں، ہمارا کوئی ارادہ نہیں ہوتا، اس میں بھی پکڑ ہوگی۔ حالانکہ حضور جواب دے سکتے تھے، لیکن حضور نے فرمایا کہ ابھی تو آمنا و صدقنا کہو۔ کیا کہو؟ آمنا و صدقنا، مطلب پلٹ کر سوال کرنے کی ہماری حیثیت نہیں ہے۔ جس رب نے پیدا کیا اس کو حق ہے جیسا بھی حکم دے دے وہ دے دے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں جو ہے اس کو کلیئر کر دیا گیا کہ ہماری یہ مراد نہیں ہے، لیکن حضور نے صحابہ کا یہ مزاج بنایا کہ شریعت کے معاملوں میں چیوں چاؤں نہیں کر سکتے کہ ایسا کیوں ہے، ایسا کیوں ہے۔ بھائی جس رب نے منی کے نطفے سے پیدا کیا اس کا حق بنتا ہے، بس بات ختم ہو گئی۔
वही मिसाल, दुकान पर जो नौकर होता है ना, वो पलट के नहीं पूछ सकता कि आप अकेले बैठे और 4 चाय क्यों मंगवाई, न सेठ की सुनेगा लंबी चौड़ी। बस इसी तरह यहाँ पर कि शरीयत में ये हुक्म ऐसा क्यों है, ये ऐसा क्यों है, अल्लाह है, उसने तुझे पैदा किया इसलिए है, बस करने से कम मतलब रख ले। जिस अक्ल से सोच रहा है ना, वो अक्ल भी अल्लाह ही नहीं दी, इसलिए ज़्यादा सवाल करने की इजाज़त नहीं है। वो कुन्ना नखूज़ु मअल ख़ाइज़ीन, जो लोग इस्लाम के बारे में शुबा डालते हैं, शक डालते हैं, ऐसे लोगों की तकरीरें भी सुनने की इजाज़त नहीं है। हम उनके साथ घुस कर उन्हीं की जैसी हमारी भी सोच बन गई, और इस्लाम पर जैसा यकीन होना चाहिए था, दिल में जैसी, दिमाग में जैसी क्लियरिटी होनी चाहिए थी, वो हमें बाकी नहीं रही, और आज हम फंस गए, उनके साथ चले। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। ख़ास तौर से आज के सोशल मीडिया के ज़माने में आदमी किसी को भी सुनता रहता है, और कोई उधर की कोई भी मतलब बयान करते रहते हैं। कुरान की कुछ भी तफसीर हो रही होती है, और वो सब इसलिए हो रही होती है कि मॉडर्निज्म से मैच निकाली होती है, तो कुछ रास्ता निकालते हैं। कोई रास्ता नहीं निकलेगा। इस दुनिया को अगर हम राज़ी करना चाहते हैं तो कुरान का ऐलान सुन लो, वलन तर्ज़ा अन्कल यहूद वलन नसारा हत्ता तत्तबिअ मिल्लतहुम। ये यहूदी और ईसाई उसी सूरत में खुश होंगे जब हम इस्लाम का दामन छोड़ देंगे। कितनी भी तावील कर लो कि नहीं इस्लाम ये कहना चाह रहा है, वो कहना, कुछ नहीं। इस्लाम ने जो कहा है उस पर यकीन रखते, तुमको यकीन नहीं है, चले जाओ जहन्नम के अंदर। वकुन्ना नुकज़्ज़िबु बियौमिद्दीन, कह रहे हैं कि चौथी बात ये थी कि हम आखिरत का यकीन नहीं रखते थे, उसको झुटलाते थे। हत्ता अतानल यकीन, इसी हालत में हमारी मौत आ गई, बस ये इनका बुरा ख़त्मा हो गया। और आखिरत में उनके लिए क्या है वो इंशाअल्लाह आइंदा आयात में हम आइंदा मजलिस में देखेंगे। अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए, नमाज़ों की पाबंदी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, माल में जो हक़ है उसकी अदायगी की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, और अल्लाह ताला हमारे ईमान और अक़ीदे की हिफाजत करे।